السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزنامہ راشٹر سہارا میں تبلیغی اجتماع کے سلسلے میں ایک خبر آئی ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سحر و ذات سالانہ تبلیغی اجتماع اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری۔ قریش نگر کی شاہی عیدگاہ میں ہونے والے اجتماع میں مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں سے تبلیغ اسلام کو فروغ دینے کی علماء کرام کی اپیل۔ نئی دہلی۔ قریش نگر میں واقع شاہی عیدگاہ میں منعقد 3 روزہ اجتماع میں تبلیغی جماعت کے عہدیداران نے مسلمانوں کے جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں دینی حلقے قائم کیے جائیں۔ اس کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے بھی دینی علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ جماعت کے سربراہان نے اپنی گفتگو میں بچے و بچیوں بالخصوص خواتین کو دعوت اللہ سے جڑنے کی اپیل کی اور کہا کہ دعوت اللہ کا کام غیر معمولی کام ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، نیز صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اسی کام کو شامل کر کے اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ دعوت کے کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر واضح طور پر ذکر فرمایا ہے، مگر اس کام کی عظمت کے لیے اصولوں کے مطابق چلنا بھی بے حد ضروری ہے۔ دہلی کے سالانہ تبلیغ اجتماع میں موجود معروف علماء عظام کا کہنا تھا کہ دین اسلام کی دعوت ایسا کام ہے جو دلوں کو خالق سے جوڑتا ہے۔ تبلیغ کے کام کی برکت کے ذریعے بندے کو اللہ جل شانہ سے بہت جلد قربت مل جاتی ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے دینی اجتماع منعقد نہ ہونے کے سبب اس سال زیادہ بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اور اطراف کے علاقوں کے لوگ جماعت کے کارکنان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد مولانا محمد یوسف احمد نے نصیحت آمیز گفتگو میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت بتائی اور اپنے پرمغز گفتگو میں کہا کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر اور کاروبار یہاں تک کہ وطن کو چھوڑا ہے۔ پورے عالم کے مسلمانوں نے دین کی نشر و اشاعت کی فکر اور محنت کو ترجیح دی ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی کو پسند فرمایا ہے۔ آج اتوار کی تعطیل ہونے کے سبب مسجد والی جماعتوں کے ساتھی و دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد بہت ہی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ زیادہ مجمع ہونے کے سبب ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کے لیے رضاکاروں اور پولیس کے نوجوانوں کو زبردست مشقت کرنی پڑی۔ خیال رہے کہ سحر و ذات اجتماع کا آج دوسرا دن تھا اور اجتماع اپنی آب و تاب کے ساتھ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ دوسری جانب سالوں کی طرح اس سال بھی عصر کی نماز کے بعد مسجد نواب والی میں نکاح کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جس میں قریب 400 سے زائد نکاح مولانا محمد یوسف نے پڑھائے۔ اس سے قبل خواص اور طلباء کے جوڑ میں مشہور داعی اسلام حضرت جی مولانا محمد سعد احمد نے انتہائی جامع نصیحت آمیز تقریر کی اور دعوت اللہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اللہ اللہ رب العزت کے بے حد نزدیک کام ہے۔ کوئی دوسرا کام اللہ کے نزدیک ایسا نہیں کہ جس کو اتنی فضیلت حاصل ہو۔ ظہر کی نماز کے بعد مولوی جمشید احمد نے 5 نمبر پر مذاکرہ
پر گفتگو کی اور اپنے منفرد انداز میں جامع خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رب العالمین نے قرآن عظیم کی آخری آیت مبارکہ میں نازل فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اور اسی دین میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی رکھ دی گئی ہے، اور جو شخص اس دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد تبلیغی جماعت کے صدر حضرت جی مولانا محمد سعد احمد نے مسلمانوں کے جمع غفیر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم نے بھی اس دین پر عمل کیا اس قوم کو اللہ نے عزت و دولت سے سرفراز کیا ہے، اس کو وہ عزت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملا کرتی ہے۔ مولانا محمد سعد نے مزید کہا کہ مکہ المکرمہ میں جب تک دین کی فضا قائم نہیں تھی تب تک وہاں کے لوگ عداوت کی دشمنی گزارتے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شراب نوشی عام تھی، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، معاشی نظام بگڑا ہوا تھا۔ مگر جب دعوت کا عمل ان کی زندگیوں میں داخل ہوا، تاج نبوت پہنچایا اور دعوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد محنت کی گئی تو پھر دعوت کا عمل شروع ہوا تو رب العالمین نے دعوت کے کام کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے ان کو بھی وہ مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا کو وہ تمام نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دنیا میں ہی راضی ہو گیا تو کل قیامت میں کیا مرتبہ ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی تقریر کے اختتام پر مولانا سعد نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دین کی محنت کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دعوت کے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ سحر و ذات تبلیغی اجتماع کے آخری روز ہونے کے لیے مخصوص دعا کے لیے عیدگاہ کے اطراف میں خصوصی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، جس کے لیے مقامی باشندے اور مختلف تنظیموں کے نمائندے سرگرم ہیں۔ وہیں دہلی کے سالانہ تبلیغ اجتماع میں علاقائی سماجی کارکنان کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ، ریلوے و دیگر ٹرانسپورٹ کا معقول انتظام کے ساتھ کھانے پینے اور چائے ناشتے کا واجب داموں کے ساتھ اسٹال لگائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی محکمہ پولیس کا تعاون بھی اچھا ہے۔ پولیس کے اہلکار ہر طرح سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، نیز ٹریفک کا بھی خاص انتظام کیا گیا ہے۔ اس دوران دہلی سرکار کے کابینہ وزیر عمران حسین، دہلی کے ڈپٹی میئر آل محمد اقبال، جمعیت القریش کے نیشنل سیکریٹری محمد مصطفیٰ قریشی، پنڈت مقدر لال پردھان، مومن کانفرنس دہلی کے سینئر لیڈر محمد شاکر علی انصاری، حاجی محمد زاہد قریشی، چیئرمین عیدگاہ کمیٹی، ڈاکٹر محمد سردار خان، بی جے پی لیڈر، سوشل ورکر حاجی محمد ساجد قریشی، پیو بھائی محمد ممتاز احمد انصاری، بھائی بیو حاجی محمد کمال قریشی، محمد نسیم، محمد نعیم، زاہد بھائی، محمد تسلیم، ہارون، داؤد، یعقوب و دیگر علاقے کے لوگ جماعت کے ساتھیوں کے لیے اپنی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔